آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ یمن کا ایک بادشاہ، اس کے پاس ایک بہت قیمتی موتی تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج کمپٹیشنز ہوتا ہے نا ملکوں کے درمیان کہ ہم اتنی اونچی بلڈنگ بنا لیں، ہم اس سے اونچی بلڈنگ بنا لیں، کمپٹیشنز کا زمانہ اس وقت بھی تھا. تو بادشاہوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی کوئی چیز ہے تو دوسرے بادشاہ کے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز ہو. تو یمن کے بادشاہ کے پاس ایک بہت قیمتی موتی تھا، اور وہ کیا کیا کرتا تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کو دعوت دیا کرتا تھا کہ وہ آتا تھا تو اس موتی کو دکھاتا تھا اسے، اور وہ ظاہر ہے دوسرا بادشاہ تعریف کیا کرتا تھا. تو اسی طرح مختلف ملکوں کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی رہی کہ یمن کے بادشاہ کے پاس بہت قیمتی موتی ہے، اور وہ بادشاہ اسی طرح آتے تھے. اب اس یمن کے بادشاہ نے ایک غلام کو مقرر کیا تھا اس موتی کی حفاظت کے. اس غلام کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی، بس اس کا یہی کام تھا کہ اس موتی کی حفاظت کرنا ہے. اب بادشاہ کے خزانے میں کیونکہ اور بھی بہت سارے ہیرے جواہرات اور بہت سی چیزیں تھیں، تو اس موتی کو الگ رکھا کرتا تھا، اور اس غلام کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے اس کو سنبھالنا ہے اور تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب دیکھیے وہ غلام جو مدتوں سے حفاظت کر رہا ہے، اب ایک روز وہ غلام جب اس موتی کو لے کر جاتا ہے بادشاہ کو دکھانے کے بعد رکھنے کے لیے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے. اب 3 لوگوں کی ضدیں جو ہے نا بڑی مشہور ہیں، بچے کی ضد، عورت کی ضد یعنی بیوی کی ضد، اور بادشاہ کی ضد. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضد ضرور پوری کی جائے نا. اب اس کا جو بچہ ہے وہ غلام سے کہتا ہے کہ مجھے موتی چاہیے. اب رو رہا ہے، مچل رہا ہے، غلام کیسے دے دے؟ اس کو حفاظت کے لیے رکھا گیا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کی نوکری یہی ہے، اور اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن بچہ رو رہا ہے تو گھر والے آخرکار تنگ آ کے کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دے دو ہاتھ میں، پھر واپس لے جا کے رکھ دینا. تو غلام بچے کے ہاتھ میں موتی دیتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس بچے کے ہاتھ سے موتی پھسلتا ہے اور زمین پر گر کر 2 ٹکڑے ہوتا ہے. اب وہ موتی تو ٹوٹ گیا. اب غلام کی حالت آپ جان سکتی ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. غلاموں کو قتل کر دیتے تھے بادشاہ، ذرا سی غلطی پر قتل کر دیتے، یہ تو بہت بڑی غلطی تھی. اور صرف غلام کو قتل نہیں کرتے تھے، پورے گھر کو قتل کیا جاتا تھا. اب تو پریشان ہے کہ کیا کروں، اب کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ ایک سے کہوں گا تو دوسرے تک بات پہنچ جائے گی، اور وہ موت جو 6 مہینے بعد آنی ہے وہ 1 مہینے بعد یا ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے آ جائے. اب اس کا ایک مخلص دوست ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کی پریشانی کو، مسلسل محسوس کر رہا ہے کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں کرتا. اب دوست پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے. اب بتاتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے کہ بتاؤں گا تو بات لیک ہو جائے گی، بادشاہ تک نہ پہنچ جائے. مگر دوست بہت مخلص ہے، اصرار کرتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، شاید میں تمہاری مشکل کا کوئی حل نکال دوں. دوست کو بتاتا ہے تو دوست کہتا ہے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ امام معصوم نے ایک دعا تعلیم کی ہے، اور وہ یہی دعا بتاتا ہے، سورہ طلاق کی آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ میں یہ دعا پڑھتا مجھے صحت ہو جاتی. میں بے روزگار ہوتا تو اللہ روزگار دیتا اس دعا کی برکت سے. اور کوئی مسئلہ ہوتا، گھر نہ ہوتا، اللہ گھر دے دیتا. اب یہ دعا ہے، کوئی گلو تو ہے نہیں کہ یہ دعا پڑھوں گا تو موتی جڑ جائے گا، موتی تو ٹوٹ چکا ہے، تو دعا سے موتی کیسے جڑ جائے گا؟ کہا کوئی حرج ہے، دعا پڑھ لو. اب دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا ہے. حضرت امام 1 مہینہ 1.5 مہینہ اسے گزر گیا ہے دعا کو پڑھتے ہوئے. اب 1.5 مہینے کے بعد بادشاہ نے اسے کہا، غلام کو پیغام پہنچایا کہ میرے محل میں آؤ، موتی کے بارے میں بات کرنی ہے. اب اگر یہ پیغام نہ آتا نا کہ موتی کے بارے میں بات کرنی ہے تو شاید یہ تسلی ہوتی کہ ہاں کوئی اور مسئلہ ہوگا. مگر بادشاہ پیغام بھی بھیج رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ موتی کے بارے میں بات کرنی ہے. اب تو حالت خراب ہے کہ اب کیا کروں. اب گیا بادشاہ کے محل میں اور سوچتا یہ جا رہا ہے کہ اب تو میں دعا پڑھ رہا تھا، ابھی جو آثار تھے کہ 6 مہینے بعد موت کا خوف تھا، تو اب تو 1 مہینے بعد ہی خوف آ گیا. تو اب بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوا تو پتہ ہے بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے اس سے کہا
کہ جاؤ اور اس موتی کو جا کر 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ اب اسے لگا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سنا ہے یا نہیں سنا، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، بادشاہ کہہ کیا رہا ہے کہ جاؤ جا کر موتی کو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دو۔ توڑ دو اس موتی کو، کیونکہ اس بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں جھگڑ رہی تھی کہ ہمیں موتی چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس معاملے پر بڑا غور کیا، ہر طرح سے حل سوچا، کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن اس کے بعد یہی ایک حل سمجھ میں آیا کہ اس موتی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ایک بیوی کو دے دیا جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔